میں نے پروگرام غفران صاحب کے ساتھ سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں ہم لوگوں نے سی وی پہ بات کی تھی، ریزیوم پہ بات کی تھی، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے لاسٹ پروگرام میں ڈریسنگ پہ بات کی تھی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہیں، جن پہ بڑا غور و فکر کیا جاتا ہے، اور یہ ہیں بھی بڑی ضروری آج کل کے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں. تو اسی حوالے سے آج اسی سیریز کا یہ لاسٹ پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرویوز کی ٹپس اور ٹرکس کیا، یا ٹیکنیکس، امپورٹنٹ ٹیکنیکس انٹرویو کے لیے وہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ جن کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اور وہ جس ٹائم بندہ کوئی بھی انٹرویو دینے کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی فرم میں جاتا ہے تو وہ ٹپس، ٹرکس یا ٹیکنیکس بڑی کام آتی ہیں. تو ونس اگین میرے ساتھ ریسپیکٹڈ غفران صاحب موجود ہیں. سر ویلکم. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، بلانے کا شکریہ. سر آج ہمارے اس جو یہ ہم لوگوں نے کیا تھا پروگرام، سیریز کی تھی، ایک شارٹ سیریز کی تھی، اس کا یہ لاسٹ پروگرام ہے. تو اس پروگرام میں آپ کے ساتھ انٹرویو کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ جب بھی وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو کیا چیزیں ان کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. تو سر اس میں سٹارٹ میں آپ سے یہ کروں گا کہ انٹرویو دینے سے پہلے کسی بھی بندے کے لیے جس کی سلیکشن ہو گئی ہے، جس نے ریٹن ایگزام ہے یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لی ہے، اب ٹائم آ گیا ہے انٹرویو کا، تو اس کو انٹرویو سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بندے کے مائنڈ میں ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ جی، اتنا جو زبردست سیریز آپ نے سلیکٹ کی، اور بہت ساری بینیفیشل ہوگی یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو بالخصوص فریش گریجویٹس ہیں، یا جنہوں نے ابھی اپنا کیریئر ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہوا ہے اور سٹارٹ کیریئر میں ہے. جو آپ نے انٹرویو کی بات کی، آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت سارے لوگ ایون اس حد تک بھی کہتے ہیں جی ہم نے سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر لیا ہے، انٹرویو میں رہ گئے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ انٹرویو دینا اٹ سیلف ایک پوری ٹیکنیک ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ٹیکنیک کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر انٹرویو کوئی مشکل نہیں ہوتا. پہلی چیز کہ جی جس بھی ادارے میں آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات لے کے جائیں. اب مثال کے طور پہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہوں، میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، اور ابھی میرا انٹرویو ہوا نہیں ہے، ابھی میری سلیکشن نہیں ہوئی ہے، اور میں آ کے آپ کو بتاؤں سر آپ کے ادارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں، اور میری خیال میں اگر اس کو اس طرح سے کر لیا جائے تو یہ زیادہ اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں، اور یہ والی چیز، یہ ایریا آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو اسی طرح کنٹینیو کریں. تو آپ کے ذہن میں میرے لیے ایک بہت پازیٹیو سائن ہوگا کہ یار ابھی میں نے اس بندے کو ہائر نہیں کیا، ابھی سے اس کو میرے آرگنائزیشن اور ادارے کے بارے میں اتنی ساری معلومات ہیں. تو وہ ایک بہت پلس سائن آپ کا جو پہلے سے انٹرویور کے ذہن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ تیاری کر کے جائیں. ہم لوگ باقی تیاری کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کی تیاری نہیں کرتے، فرسٹلی. سیکنڈلی، جس وقت ہم نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو جاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم سے پہلے پہنچیں. گیون ٹائم سے. یس، اگر انہوں نے کہا جی آپ 10 بجے پہنچے تو کوشش کر کے یو شوڈ ریچ بائی 9:30. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور سیدھے اگر وہاں کوئی واش روم وغیرہ ہے وہاں جائیں، اپنا ڈریس اپ جو ہے اس کو چیک کریں اپنی، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ تو پہلی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ شیو کرنے والے ہیں تو فریش شیو ہونی چاہیے، اگر آپ کی داڑھی ہے تو وہ پراپر ٹریمڈ ہونی چاہیے، مینٹینڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور باقی چیزیں تو جو وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو جا کے پہلے اپنا ایک نظر جائزہ لے لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ریڈی کریں، اور اس کے بعد انٹرویو کے لیے آئیں. اور میں ایک جو بڑی زبردست ٹپ ہے، میں یہ کئی لوگوں کو میں نے دی اور انہوں نے ماشاءاللہ سے کامیابی سے اپنا انٹرویو کلیئر کیا. بلکہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھیں، ان کا فائنل انٹرویو پھنسا ہوا تھا، 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کر چکی لیکن ہر دفعہ وہ رہ جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا سر کیا کروں؟ میں نے کہا جی سورہ رحمان پڑھ کے جائیں. ٹھیک ہے، اٹ ریئلی ورکس. سورہ رحمان. سورہ رحمان اگر آپ کو ویسے نہیں آتی تو یہ پڑھتے رہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم بینگ مسلم ہمارے اس چیز پہ بلیف ہے اینڈ اٹ ریئلی ورکس. تو واپس آتے ہیں اپنے اس کے اوپر. آپ نے جو کرنا ہے وہ ایک تو ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور پھر جو سوالات پوچھے جائیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے سوال گندم جواب چنا، ریلیونسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. دس دا ویری فرسٹ کوشچن آف آلموسٹ 90% آف انٹرویوز.
ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, جی ہم 3 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, ان کی ایک کی شادی ہو چکی ہے, ابا جی جو ہے وہ ریٹائر لائف گزار. یہاں سے اس کا اس بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس ادارے اس جاب کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا کنیکشن کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ریلیونٹ بات ہے اس کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ یہ سوال ہے, اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا جواب ہم نے یہ دینا ہے. میں نے یہ کیا ہے کہ جو موسٹ کامنلی آسکڈ کوشچنز ہیں 50, وہ میں نے ایک پورا ورکنگ کی ہے, لسٹ بنا لی ہے, اوپر کوشچن لکھا ہے, نیچے اس کے میں نے کہا جی کہ اس میں انٹرویور پوچھنا کیا چاہ رہا ہے, وٹ ڈو ہی اور شی مین بائی آسکنگ دس کوشچن, وہ ہے. اور نیچے اس کے میں نے کہا جی اسپیس دی ہوئی ہے بلینک, وہ آپ کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے. میں جو وہ کنڈیشنز لگا کے میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اگر کوئی چاہیں گے تو وہ آپ میں شیئر کر لوں گا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کو ایک دفعہ پڑھا گھر پہ پریکٹس کے لیے, سمجھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ لیڈ پینسل سے لکھ لیا, لیڈ پینسل سے 2 دفعہ اس کو آپ نے ریویو کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن, نیکسٹ, جس کے بعد آپ نے وہ سارے کوشچنز کر لیے, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ جو ہے دوبارہ سے وہ پہلا کوشچن پڑھیں, اس کو سمجھیں اس میں کیا کہا گیا, اور جو آپ نے جواب لکھا ہے اس کو آپ دیکھیں کیا یہ ٹھیک ہے. تو آپ کو لگے گا کہ اس میں بہت ساری چینجز ہیں, اس لیے میں نے کہا لیڈ پینسل. تو آپ نے اس کو وہاں سے اریز کرنے, پراپر ورڈ لگاتے جائیں. اب وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک کی تیار ہوگی کیلکولیٹڈ ورڈز کے ساتھ, ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کیا اور آپ نے کیلکولیٹڈ جواب ود ویری بیوٹیفل ورڈز وہ آپ نے ٹھک کر کے اس کو دے دیا, تو وہ آپ کے پاس ایک بڑے مزے کا جواب ہو, آپ کا انٹرویو کامیاب ہو سکتا ہے. اسمارٹ انٹرویو. یس, اسمارٹ انٹرویو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ کوئی اور پریکاشنز جو انٹرویو کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کہ جو پریکاشنری میئرز ان کے مائنڈ میں ہونی چاہیے, جی, تو وہ سر اس میں اس طرح ہے کہ ایک تو آپ کی کوئی ایسی چیز جیب میں نہیں ہونی چاہیے جو نوائز کر رہی ہو, لائک کی چین, چابیاں ہوتی ہیں وہ ٹک ٹک چل رہے ہوتی ہیں. فرنٹ پاکٹ جو ہے وہ آپ کا ایمٹی ہونا چاہیے, موبائل اس میں نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. جس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنا بہتر ہوگا کہ اپنا موبائل آف کر دیں, پھر اپنے ساتھ اپنی ایک سی وی کی فریش کاپی لے جائیں, ڈاکومنٹس لے جائیں, اور اپنے ساتھ ایک بیگ کیری کریں. اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوں. نہ کہ کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میرے پاس بھی کئی دفعہ لوگ آتے ہیں انٹرویو سی وی ڈراپ کرنے کے لیے آئے, جی کیا پتا اس وقت وہ انٹرویو چل رہے ہوں اور ان کو وہ بندہ چاہیے ہو, اور آپ کہیں جی آج تو میں سی وی ڈراپ کرنے آیا ہوں, میں تو انٹرویو کے لیے بعد میں آؤں گا. ایگزیکٹلی. تو جب جائیں مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر ہو کے جائیں فار ایوری سچویشن, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بالکل ریڈی رہ کے اور کیلکولیٹڈ جواب دینا ہے, ٹو دا پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت ساری آپ کی بہتری کے چانسز ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, کمیونیکیشن جو ہوتا ہے, مطلب ان لوگوں کے ساتھ, اس پینل کے ساتھ جو انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس میں کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے, کیسا کمیونیکیشن ہونا چاہیے؟ کمیونیکیشن میں جو بہت اہم بات ہے, ایک تو آپ کی تھاٹس فوکسڈ ہوں, یہ بیسک بات ہے, لیکن اس کے ساتھ جو آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ بہت ہی اپروپریٹ ہونی چاہیے. کوئی کوشش کر کے کوئی ایسی بات, کوئی ایسا لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے جو کہ غیر مناسب ہو, ٹھیک ہے. اسلام نے بھی ہمیں یہ کہا کہ اپنے جو الفاظ ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو چوائس آف ورڈز میٹرز اے لاٹ. آپ کو نہیں جواب سمجھ آ رہا, آپ ان کو سوری کر دیں, غلط جواب نہ دیں. جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ اچھے طریقے سے اچھے الفاظ کے ساتھ, غیر پارلیمانی جواب نہ. بالکل درست فرمایا جی. تو ایسا ہونا چاہیے جی. بالکل ٹھیک ہے. تو سر ایک یہاں پہ بات بڑی نوٹ کی جاتی ہے کہ کیا جو بندہ انٹرویو دینے گیا ہوا ہوتا ہے وہ کوشچنز پوچھ سکتا ہے, اس پینل سے کوشچنز پوچھ سکتا ہے؟ بالکل پوچھ سکتا ہے جی. اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا, بیگ ہو, بیگ کے اندر سی وی آپ نے ڈالی ہوئی ہو. بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ جیب میں کوئی طے کی ہوئی سی وی ہوتی ہے وہ نکال کے رکھتے ہیں یہ سامنے جی,
اور اس کے بعد ان سے کہا جی ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ اور بات بتا رہے ہوتے ہیں, سی وی میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو ان سے پوچھیں جی یہ کیا, تو کہتے ہیں جی اپ ڈیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سی وی اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے. میں نے بتایا بیگ لے کے جائیں, بیگ کے اندر آپ کے پاس ایک پیڈ ہو اور ایک پین بھی ہو, آپ وہ نکال کے سامنے رکھ لیں. کوئی ان سے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے وہ ہنٹ کے طور پہ اس پہ لکھ لیں. اور اینڈ پہ جو انٹرویور ہوتے ہیں, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ نوٹ کر رہا ہے تو کوئی بات پوچھ بھی سکتا ہے. تو آخر میں بالکل پوچھیں آپ, لیکن ایک چیز کبھی یہ نہ پوچھیں تنخواہ کتنی دیں گے, سیلری کے حوالے سے نہیں پوچھنا چاہیے. یہ نہیں پوچھنا چاہیے. مطلب یہ وہ کوشچن ہے جو انٹرویور سے آپ نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے. اٹ از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ. یس, وہ غیر مناسب بات لگتی ہے کہ آپ ادھر ہی بیٹھ کے بارگین کے چکر میں شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اگر آپ کو اگر اتنا سیلری کانشیس ہیں آپ, تو پہلے باہر سے پوچھ لیں, یا زیادہ اپروپریٹ ہوگا کہ آپ کہیں جی کہ وہ اگر کہیں کتنی سیلری ایکسپیکٹ, جو سر آپ اس گریڈ کے حساب سے دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائیں گے جی ہم اتنی دیتے ہیں. ایگری ہو تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, نہیں ہے تو سوری سر میں اس پہ نہیں آتا ہوں. سمپل. لیکن بارگین والا وہ چکر, وہ اور ادھر پوچھ لینا تنخواہ کتنی دیں گے, بہت غیر مناسب بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ یہ شارٹ سیریز میری ہوئی, یہ بڑی انفارمیٹیو تھی اور لوگوں کو اس سے بڑا سیکھنے کو ملا ہوگا. جی بالکل, میں شمال ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے کرنٹ میسج کو, جو کرنٹ سچویشن کے حساب سے آج کل چل رہی ہے مارکیٹ میں چیز, اس کو سینس کیا اور اس کے اوپر انہوں نے پوری سیریز ریکارڈ کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ویورشپ کا اضافہ, بلکہ اس سے علاوہ آپ کی جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک آپ نے ایک پازیٹیو میسج, ان کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے چیزیں پھیلانی ہیں, تو یہ والی چیزیں پہنچ جائیں گی. جی تھینک یو سو مچ سر. جی آپ نے دیکھا کہ یہ ہم لوگوں نے ایک شارٹ سیریز غفران صاحب کے ساتھ کی, اس میں ہم نے ڈریسنگ کی بات کی, انٹرویوز کی بات کی, سی وی کی بات کی, ریزیوم کی بات کی. آپ کو یہ کافی یہاں سے سیکھنے کو بھی ملے گا, لیکن یہاں پہ جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سیریز کا فیڈ بیک آپ نے کمنٹ کی صورت میں ضرور دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی, یا آپ کے مائنڈ میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہو تو وہ بھی آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. غفران صاحب کے ساتھ اب میرے اس کے بعد بڑے دلچسپ شوز اور بھی ہونے والے ہیں, تو اس کا ٹاپک سر ٹاپک بتا دوں یا رہنے دوں؟ جیسے آپ کو مناسب لگے. چلے ٹاپک سر سرپرائز رہنے دیں. یہ نیکسٹ ٹاپک بڑا ایک سرپرائزنگ ٹاپک ہے جو میں غفران صاحب کے ساتھ کروں گا. نہ صرف سرپرائزنگ ہے بلکہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے, لیکن در حقیقت اس پہ سب سے کم بات ہوتی ہے. تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.